السلام علیکم۔ آج کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ اس ایک لائن میں چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک کہنے کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں ایک گائیڈ لائن ہے۔ کائنات ہر پل، ہر لمحہ ہم سے بات کرتی ہے۔ کبھی کوئی اتفاق ہو جاتا ہے، کبھی کوئی عجیب سا خیال آ جاتا ہے، یا کبھی بس اندر سے ایک آواز آتی ہے۔ تو آج کا دن بس انہی اشاروں کو پکڑنے کا ہے۔ منطق اپنی جگہ، لیکن دل کی آواز پر بھی تھوڑا بھروسہ کرنا ہے۔ اچھا، تو اس کائناتی توانائی کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم ایک عنصری سفر پر چلتے ہیں۔ ہم سارے برج کو ان کی 4 بنیادی توانائیوں یعنی زمین، ہوا، پانی اور آگ میں تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ اس طرح ہر ایک کے لیے جو پیغام ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ تو شروعات کرتے ہیں سب سے ٹھوس، سب سے مستحکم توانائی سے، یعنی زمینی بروج سے۔ تو زمینی بروج یعنی سور، سنبلہ اور جدی، ان کے لیے آج کا دن اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا ہے۔ کائنات صاف صاف کہہ رہی ہے کہ جلد بازی سے کام نہیں بنے گا۔ اصل جو کمال ہے نا، وہ صبر اور محنت میں چھپا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ چلے دیکھتے ہیں۔ طور کے لیے سکون تب ملے گا جب تھوڑی لچک دکھائیں گے۔ ضد کریں گے تو وہ ایک دیوار جیسی بن جائے گی اور کائنات کے سگنل بلاک ہو جائیں گے۔ پھر آتے ہیں سنبلہ۔ ہاں، نظم و ضبط بہت ضروری ہے، لیکن اتنا بھی پریشان نہیں ہونا کہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں ہی الجھ کر رہ جائیں۔ اور اب جدی، ان کے لیے آج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ کوئی ایسا اشارہ مل سکتا ہے جو پورا منصورہ ہی بدل دے۔ اگر اس کو نظر انداز کر دیا نا، تو سمجھیں ایک بہت بڑی کامیابی ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ تو ان تینوں کے لیے سیدھا سا سبق ہے، پاؤں زمین پر رکھیں لیکن نگاہیں آسمان پر، تاکہ کوئی بھی اشارہ چھوٹ نہ جائے۔ اور یہ رہے کچھ لکی آئٹمز جو آج ان کی ٹھوس توانائی کو سہارا دے سکتے ہیں: رنگ، اعداد اور اوقات۔ چلیں اب زمین کی ان عملی باتوں سے نکل کر تھوڑا اوپر چلتے ہیں، جہاں خیالات اور رابطوں کی دنیا ہے۔ دیکھتے ہیں وہاں کیا منظر ہے۔ اگلی منزل ہے ہوائی بروج، یعنی جوزہ، میزان اور دلو۔ ان کے لیے آج کا دن پوری طرح سے الفاظ، خیالات اور سماجی رابطوں کی توانائی سے بھرا ہوا ہے۔ جوزہ کے لیے آج معلومات کا سیلاب آ سکتا ہے، لیکن یہاں چیلنج یہ ہے کہ سچ اور افواہ میں فرق کرنا ہے۔ صحیح معلومات مل گئیں تو کوئی بند دروازہ کھل سکتا ہے۔ میزان کے لیے توازن کا مطلب صرف دباؤ سے بچنا نہیں ہے، بلکہ فعال طور پر ہم آہنگی پیدا کرنی ہے۔ اور دلو، ان کے لیے کائنات چھوٹے چھوٹے مواقع کی صورت میں اشارے بھیج رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اچانک ملاقات ہو جائے یا کوئی غیر متوقع خیال آ جائے۔ ان چھوٹے لمحوں کو پہچاننا ہی آج کی سب سے بڑی حکمت عملی ہے۔ یہ عناصر آج ہوائی بروج کی ذہنی وضاحت اور سماجی توانائی کو بڑھانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب خیالات کی دنیا سے نکلتے ہیں اور احساسات اور وجدان کے گہرے سمندر میں اترتے ہیں۔ چلیں آبی بروج کی لہروں کو محسوس کرتے ہیں، یعنی سرطان، عقرب اور حوت۔ سرطان کے لیے آج کی پناہ گاہ ان کا گھر ہے۔ سکون میں بہت طاقت ہے، بس شرط یہ ہے کہ فیصلے جذبات میں آ کر نہ کیے جائیں۔ عقرب کے لیے آج کوئی گہرا راز یا سچائی سامنے آ سکتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم اشارہ ہوگا، تو شک کرنے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور حوت، ان کے لیے ماضی ایک بوجھ بن سکتا ہے۔ ایک بہت پیارا سرپرائز انتظار کر رہا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے آگے بڑھنے کی ہمت کرنی پڑے گی۔ اور اب ایک بہت ہی دلچسپ کائناتی اتفاق دیکھیں، عدد 13۔ آج یہ عدد 2 بالکل مختلف برج کے لیے خوش قسمت ہے، زمینی برج جدی اور آبی برج عقرب۔ اب یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آج عملی کوششوں کو، یعنی جدی کی زمینی توانائی کو گہری جذباتی سچائی سے، یعنی عقرب کی آبی توانائی سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ تو کامیابی کا فارمولا کیا بنا؟ ایسے منصوبے بنائیں جو صرف عملی نہ ہوں بلکہ دل سے بھی جڑے ہوں۔ صبر اور گہرائی کا یہ ملاپ آج کمال کر سکتا ہے۔ آبی بروج کے لیے یہ رنگ، اعداد اور وقت ان کی جذباتی اور روحانی توانائی سے ہم آہنگ ہیں۔ اور آخر میں آتے ہیں اس توانائی کی طرف جو سب سے زیادہ روشن، متحرک اور طاقتور ہے، آتشی برج، یعنی حمل، اسد اور قوس۔ ان کے لیے آج عمل، قیادت اور خود اعتمادی کا دن ہے۔ عمل کی توانائی آج بالکل عروج پر ہوگی۔ چیلنج بس اتنا ہے کہ اس توانائی کو غصے میں نہیں، تعمیری کام میں لگانا ہے۔ اسد کی شخصیت تو آج میگنیٹیز کی طرح لوگوں کو کھینچے گی، لیکن یاد رکھنا ہے کہ اصل شان عاجزی میں ہے۔ غرور توجہ خراب کر سکتا ہے۔ اور قوس، ان کے لیے ایک نئے تجربے کا دروازہ کھل رہا ہے، بس جوش میں آ کر فضول خرچی سے بچنا ہے۔ تو ان سب کے لیے آج کا سبق کیا ہے؟ طاقت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اور یہ عناصر ہیں جو آج آتشی بروج کی قدرتی توانائی اور کرشمے کو اور بھی چمکا سکتے ہیں۔ تو ان تمام برج کے سفر کے بعد ایک آخری سوال، آج کا وہ ایک خاص پیغام کیا ہے جو ہم سب کے لیے ہے، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی برج سے ہو؟
آج کی پوری کائناتی رہنمائی کا نچوڑ ان 3 آسان اقدامات میں ہے۔ پہلا، اشاروں کو پہچاننا ہے، اپنے آس پاس چھوٹے بڑے اشاروں کے لیے آنکھیں اور دل کھلے رکھیں۔ دوسرا، صبر سے کام لیں، نتائج کے لیے بے چین نہیں ہونا۔ اور تیسرا، آگے بڑھیں، ماضی میں اٹکے نہیں رہنا۔ بس یہی آج کا سارا خلاصہ۔ اور اس پوری رہنمائی کا اختتام اس ایک طاقتور خیال پر ہوتا ہے، یاد رکھیں ستارے رہنمائی کرتے ہیں مگر راستہ ہم خود بناتے ہیں۔ ستارے روشنی دکھا سکتے ہیں، وہ ممکنہ راستوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن قدم اٹھانا، انتخاب کرنا اور اپنی منزل تک پہنچنا، یہ اختیار ہمیشہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس پیغام کو اپنے ساتھ رکھیں اور اپنے دن کو ایک مقصد دیں۔